السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کا پہلا ایک سبق ہے یورپی اقوام کی آمد۔ اس میں چند نئے نکات، نئے واقعات جوڑے گئے ہیں۔ اس میں ایک ہے ٹرنکور کا بادشاہ مرتنڈ ورما۔ آج اس کے حالات زندگی اور اس کے فتوحات، اس کے کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت، گلبرگہ جنوب۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، انگریز، فرانسیسی، پرتگالی اور ڈچ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے۔ اسی طرح ٹرنکور کا بادشاہ مرتنڈ ورما نے جس قوم کے خلاف جدوجہد کی تھی وہ ڈچ قوم تھی۔ آج ہم کس طرح جنوبی ہندوستان میں ڈچ یا پھر ولندیزیوں نے اپنی جارحیت جاری رکھی اور اس کو روکنے کے لیے مرتنڈ ورما جو ایک چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ تھا، کس طرح کوشش کر کے انہیں پیچھے ڈھکیلتا ہے وہ دیکھیں گے۔ آپ کے اسکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ مرتنڈ ورما کی ایک خیالی تصویر ہے۔ پیارے بچوں، اس کی حکومت 1729 سن عیسوی سے 1758 سن عیسوی تک رہی ہے۔ پیشرو کا مطلب ہے اس سے پہلے جو یہاں کا بادشاہ تھا یا پھر اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ مرتنڈ ورما کا ماموں راما ورما تھا۔ اس کے بعد مرتنڈ ورما نے گدی سنبھالی۔ راما ورما کو دھرم راجا بھی کہا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، مرتنڈ ورما کی پیدائش ترونال 1706 سن عیسوی میں ہوتی ہے۔ اگر ہم سرچ کریں گے تو اس کی مقام وفات اٹنکل وائناڈ میں ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی عمر 53 سال ہوتی ہے۔ ہم مرتنڈ ورما کو بادشاہ آف وائناڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا زیادہ تر وقت وہیں پر گزرا ہے۔ اس کے والد کا نام رگھوا ورما اور والدہ کا نام اما دیوی تھا۔ پیارے بچوں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ سال نیا اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سالانہ امتحان میں اس کے بارے میں سوال آئے۔ آپ کو یہاں پر ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے جو جنوبی ہندوستان کا نقشہ ہے، جس میں سرخ کلر سے بتلایا گیا ہے وہ مرتنڈ ورما کی حکومت تھی۔ کولم، تریونت پورم اور کنیا کماری اس کے اہم مقامات تھے یا پھر شہر تھے۔ 1602 سن عیسوی میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آتی ہے اور سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی پہلی قائم کرتی ہے۔ اس کے بعد کیمبے، کوچی، ناگپٹنم، مسولی پٹنم اور چنسور میں بھی اپنے تجارتی کوٹھیاں قائم کرتی ہیں۔ اس وقت کیرلا کی سیاست میں ایک اہم شخصیت جس نے ان آنے والی غیر ملکی قوموں کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ تھا مرتنڈ ورما، جس کا لقب ہے یا جس کو تاریخ میں وائناڈ کا راجا کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ اس نے 1729 سے 1758 تک کیرلا کے ارد گرد حکومت کی تھی۔ مقامی حکمرانوں کے ساتھ مل کر غیر ملکیوں سے اس نے اپنی حکومت کو بچایا اور ان سب کے درمیان ایک عظیم مملکت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ مرتنڈ ورما جانتا تھا غیر ملکی اور خاص کر ڈچ کالی مرچ پیدا کرنے والے علاقے پر اپنی حکومت یا اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو بادشاہ گزرے تھے جنوبی ہندوستان کے، جیسا کہ راما ورما، یہ کمزور بادشاہ تھا اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس ایک مضبوط
فوجی طاقت تھی اور ان کی سیاست میں بھی بڑی دلچسپی تھی۔ راما ورما کو کمزور بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے بادشاہ یا پالیگار جسے ہم کہتے ہیں، باج گزار بادشاہ ڈچ، پرتگالیوں اور انگریزوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنے مقامی راجاؤں کو کمزور کرتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ابھی جب اس کے ماموں راما ورما حکومت کر رہے تھے، 10 سال کی چھوٹی عمر میں راما ورما کو مرتنڈ ورما نے مشورے دینا شروع کیا اور اس کے مشورے اتنے کامیاب ہوتے تھے کہ وہ بہت جلد پورے ریاست میں مشہور ہو گیا۔ مشورے کہتے ہیں بچوں صحیح رائے دینے کو۔ اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ ہمیں مدورائی کے پانڈواز اور آس پاس کے پالیگاروں کو ڈچ قوم کے خلاف کر کے اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے، یعنی ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، تبھی ہم غیر ملکیوں کو ہندوستان سے نکال سکتے ہیں۔ اسی دوران جب راما ورما کی موت ہو جاتی ہے تو 24 سال کی عمر میں مرتنڈ ورما کو وائناڈ، ٹرنکور اور جنوبی ہندوستان کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھتا ہے، وہ 50,000 کی ایک مضبوط فوج تیار کرتا ہے اور اپنی سرحدوں کو بڑھانا شروع کرتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے وائناڈ تک اپنا ریاست کو وسیع کرتا ہے۔ اور اسے پتا تھا کہ غیر ملکیوں کی کمزوری کیا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے کالی مرچ پیدا کرنے والے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور ڈچ کے اطراف کے پالیگار جیسے کہ کیاکاکولم، کوچی، پوراکاڈ علاقے اور ٹرنکور وغیرہ علاقے کے پالیگاروں پر حملہ کرتے ہوئے ان کو اپنی حکومت میں شامل کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مرتنڈ ورما کا ایک اہم قدم یہ ہے کہ وہ ایک خط ڈچ قوم کو لکھتا ہے جس میں سخت الفاظ میں انہیں چیتاونی دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی کو کالی مرچ کی تجارتی حقوق نہیں دے گا۔ یہ تمام کارروائیوں کی وجہ سے 1741 میں ڈچ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اور مرتنڈ ورما اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا ہے اور ڈچ قوم کو پیچھے ڈھکیلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے 4 دن مرتنڈ ورما کی جیت ہو جاتی ہے اور ڈچ کے 24 آفیسرز گرفتار کر کے قیدیوں کی شکل میں لائے جاتے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی مرتنڈ ورما خاموش نہیں رہتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہندوستان سے ڈچ قوم کے تجارتی حقوق کو ختم کرے گا اور کالی مرچ کے علاقے اپنے ماتحت لے گا۔ اس طرح آخرکار ڈچ مجبور ہوتے ہیں اور ہندوستان سے اپنی تجارت کو بے دخل کر لیتے ہیں، یعنی یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ مرتنڈ ورما کے دور میں کوچی ایک تجارتی مرکز بن جاتا ہے اور اس نے اپنی حکومت کو ایک دولت مند حکومت بنایا تھا۔ آخرکار ڈچ 1957 15 اگست کے دن مرتنڈ ورما سے معاہدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور مرتنڈ ورما ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ چھوٹی سی کہانی آپ یاد رکھ لیجئے اور ایگزام میں اگر مرتنڈ ورما کے بارے میں سوالات آئیں تو اسی طرح جواب لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آج اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔